امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے حاسدین، اس پر ہم تفصیلاً بحمد تعالیٰ بیان کر چکے ہیں، اس پر تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی ذات گرامی کے ساتھ جن لوگوں نے تعصب اور بغض کی وجہ سے یا کچھ لوگوں نے غصے کی حالت میں یا کچھ لوگوں نے خطا کی وجہ سے، خطا فی الفہم کی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے خلاف کوئی کلمات کہے ہیں، تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے خلاف ان کو حجت تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ائمۃ المسلمین میں سے ہیں، ائمہ متبوعین میں سے ہیں، امت کو 2/3 حصہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مقلد ہے، ان کا پیروکار ہے۔ اور میں نے مثال کے طور پر چند مثالیں بھی دی تھیں جس میں یہ بات واضح کی تھی کہ بڑے بڑے ائمہ محدثین، بڑے بڑے جو مسلمہ شخصیات ہیں، ان کے خلاف بھی منفی اقوال کسی سے خطاً یا غلطی کی وجہ سے ہوئے ہیں، ان کو حجت تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف امام ابن ابی ذئب نے قتل کا فتویٰ دے دیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف امام یحییٰ ابن معین نے شیعہ ہونے کا فتویٰ دے دیا، یا اسی طرح امام المغازی امام محمد بن اسحاق بن یسار المدنی کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے کہ دجال من الدجاجلہ، یہ قول بھی قبول نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ کے بارے میں امام ابو زرہ اور امام ابو حاتم نے خلق قرآن کا قائل ہونے کا جو قول کیا اور امام بخاری رحمۃ اللہ سے حدیثیں لینی چھوڑ دیں۔ اس بات کو امام ابن ابی حاتم نے الجرح والتعدیل کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 259 میں بیان کیا ہے۔ اس طرح کے اقوال بڑی بڑی جو مقتدی شخصیات ہیں، مسلمہ شخصیات ہیں، ان کے بارے میں بھی اس طرح کے منفی اقوال ملتے ہیں کتابوں میں، لیکن ان اقوال کو رد کیا جاتا ہے، قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ مشتہر خروار ہے، میں نے چند اقوال اور چند اس طرح کی باتیں پیش کی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی ذات گرامی قدر کی توصیف و ثنا میں علماء، محدثین، فقہا اور بڑی بڑی مقتدر شخصیات کی اقوال اسماء و رجال کی کتابوں میں بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ ملتے ہیں۔ امام یحییٰ ابن معین، امام سعید ابن قطان اور امام اعمش اور دیگر بڑے بڑے محدثین۔ امام ابن عبد البر اندلسی نے اپنی کتاب الانتقاء فی فضائل الائمۃ الثلاثۃ الفقہاء میں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 256 سے لے کر 283 تک انہوں نے تفصیل کے ساتھ بڑے بڑے ائمہ محدثین کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے حق میں ان کی توصیف و ثنا میں اقوال کو انہوں نے ذکر کیا، جمع کیا ہے۔ صفحہ 256 پہ امام محمد باقر، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ائمہ اہل بیت میں سے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے حق میں ایک بیان انہوں نے ذکر کیا۔ صفحہ 257 پہ حماد ابن ابی سلیمان، بہت بڑے فقیہ اور محدث ہیں، ان کا قول ذکر کیا۔ یہاں سے انہوں نے صفحہ 283 تک ائمہ محدثین کے اقوال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے حق میں ذکر کیے ہیں، جن میں سے 281 نمبر صفحہ پہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول ذکر کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کان ابو حنیفہ وقولہ فی الفقہ مسلما لہ فی، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی ذات گرامی قدر اور ان کا قول فقہ میں مسلمہ ہے، حجت ہے، ان کو حجت تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں من اراد الفقہ فہو عیال علی ابی حنیفہ، جو فقہ کا ارادہ کرتا ہے، فقہ کو سیکھنا چاہتا ہے، تو اسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے استفادہ کرنا پڑے گا۔ صفحہ 282 پہ امام ابن عبد البر اندلسی، امام وقیع ابن جراح رحمۃ اللہ بہت بڑے امام اور محدث ہیں، ان کا قول ان کے حوالے سے امام یحییٰ ابن معین کا قول ذکر کرتے ہیں کہ امام وقیع اتنے بڑے محدث تھے، امام یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں ما رأیت مثل وقیع، میں نے وقیع سے بڑھ کر کوئی ان کی مثل کوئی نہیں پایا۔ وکانا یفتی برأی ابی حنیفہ، امام وقیع بن جراح وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی رائے پر فتویٰ دیتے تھے۔ اسی طرح ان صفحات پر بڑے بڑے ائمہ محدثین کے اقوال اور توصیف و ثنا میں انہوں نے ذکر کیے۔ امام ابن حجر اسقلانی
اپنی کتاب تہذیب و تہذیب جلد نمبر 7 کے صفحہ نمبر 323 سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا تذکرہ شروع کرتے ہیں اور 326 تک ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اس تذکرے میں بڑے بڑے مقتدر محدثین کے اقوال ذکر کیے ہیں، جن میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول صفحہ 325 پہ ذکر کرتے ہیں کہ الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بال بچے ہیں، ان کے بال بچے ہیں جو فقہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے سیکھتے ہیں۔ آخر میں پورا تذکرہ کرنے کے بعد ائمہ محدثین کے توصیف و ثنا میں اقوال ذکر کرنے کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی صفحہ 326 پر لکھتے ہیں وَمَنَاقِبُ الْإِمَامِ ابی حنیفہ کثیرۃ جدا، امام ابو حنیفہ کے مناقب بہت زیادہ ہیں، عمدہ ہیں، فرضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، واسکنہ الفردوس آمین، اور اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے آمین۔ یہ سارا تذکرہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا حافظ ابن حجر عسقلانی نے ذکر کیا ہے۔ حافظ ذہبی اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ، جو انہوں نے حدیث کے حفاظ کے تذکرے میں پوری کتاب لکھی 3 جلدوں میں، دارالکتب العلمیہ بیروت سے چھپی ہے، اس کی پہلی جلد کے صفحہ 126 سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کلمات کے ساتھ امام اعظم کا ذکر کرتے ہیں۔ ابو حنیفہ الامام الاعظم فقیہ العراق النعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت جو کہ عراق کے بہت بڑے فقیہ ہیں، لکھتے ہیں وَقَانَ إِمَامًا وَرْعًا عَالِمًا عَامِلًا مُتَعَبِّدًا کبیر الشان، امام ابو حنیفہ عالم ہیں، پرہیزگار ہیں، عامل ہیں، بہت بڑے عبادت گزار ہیں اور جن کی کبیر الشان بہت بڑی شان ہے۔ اور امام عبداللہ ابن مبارک کا قول ذکر کرتے ہیں اپنی سند کے ساتھ امام ذہبی کہ امام ابن مبارک فرماتے ہیں ابو حنیفہ افقہ الناس، امام ابو حنیفہ لوگوں میں سب سے زیادہ سب سے بڑھ کر فقیہ تھے، اور امام شافعی کا یہی قول جو امام ابن حجر نے ذکر کیا ہے وہ نقل کرتے کہ الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ، لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بال بچے ہیں۔ اور امام ابو داؤد کا قول ذکر کرتے ہیں جس کو حافظ ابن عبد البر اندلسی نے اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ کی جلد نمبر 2 صفحہ 272 پر ذکر کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ذکر کیا کہ امام ابو داؤد کہتے تھے ان ابا حنیفہ کانا اماما، ابو حنیفہ امام تھے، اور اس میں ان کلمات کے ساتھ حافظ ابن عبد البر نے نقل کیا ہے رحم اللہ مالکا کانا اماما، امام ابو داؤد فرماتے ہیں اللہ امام مالک کے پر رحم فرمائے، کانا امامن وہ امام تھے، رحم اللہ شافعی کانا امامن اللہ شافعی پہ رحم فرمائے وہ بہت بڑے امام تھے، رحم اللہ ابا حنیفہ کانا امامن اللہ ابو حنیفہ پہ رحم فرمائے وہ بھی بہت بڑے امام تھے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا اتنا عمدہ تذکرہ کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع ترمذی میں کہ آخر میں جو کتاب العلل ان کی کتاب چھپی ہے، کتاب العلل میں امام ترمذی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول جو جابر جوفی کے بارے میں اور امام عطا ابن ابی ربا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کو استنادن ذکر کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے میں نے عطا بن ابی ربا سے بڑھ کر اپنے شیوخ میں کوئی افضل نہیں دیکھا اور جابر جوفی سے بڑھ کر میں نے جھوٹا نہیں دیکھا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ کے اس قول کو بطور استناد اپنی کتاب العلم میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی سنن نسائی کتاب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے روایت ذکر کی ہے، ان کی حدیث بیان کردہ اپنی کتاب میں بھی ذکر فرمائی ہے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں قلت کہتے میں کہتا ہوں مناقب ھذا الامام قد افردتها فی جزء،
کہتے ہیں اس امام اعظم ابو حنیفہ کے مناقب پر میں نے ایک مستقل ایک جز یعنی ایک کتاب لکھی ہے، اور کانا موتوف فی رجب، ان کی جو وصال اقدس ہے وہ رجب میں 150 ہجری میں ہوا، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو۔ اسی طرح امام حاکم رحمۃ اللہ کی جو مشہور کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، امام حاکم کی کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین کی جلد نمبر 2 صفحہ 292 پر، مطبوعہ قدیمی کتب خانہ، امام حاکم لکھتے ہیں وقد وصل هذا الحدیث ان ابی اسحاق جماعت من ائمۃ المسلمین، کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ابو اسحاق سے مسلمانوں کی ایک جماعت نے موصولاً ذکر کیا ہے، مسلمانوں کی اماموں کی جماعت نے، جماعت من ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے اماموں کی ایک جماعت نے ابو اسحاق سے اس روایت کو موصولاً ذکر کیا ہے، منہم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت، ان مسلمانوں کے اماموں میں سے امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ کی ذات گرامی قدر بھی ہیں۔ اور یہی امام حاکم اپنی اصول حدیث پہ جو ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے معرفت علوم الحدیث، اس کے صفحہ نمبر 297 پہ ثقہ ائمہ تابعین اور اتباع تابعین کا ذکر کرتے ہیں، لکھتے ہیں ھذا نوع من ھذی العلوم، یہ نوع اس علوم میں ہے، معرفت الائمۃ الثقات المشہورین من التابعین و اتباعہم، کہتے ہیں کہ تابعین اور تبع تابعین میں سے جو ثقہ مشہور ائمہ ہیں ان کا ذکر، اور پھر صفحہ 303 پہ جا کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو ائمہ ثقات میں امام حاکم نے ان کا ذکر فرمایا۔ تو ائمہ محدثین بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا تذکرہ بڑے عمدہ انداز میں اور ان کا ذکر خیر کے طریق پر کرتے ہیں۔ بڑے بڑے اجلہ محدثین نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مناقب پر کتابیں لکھی، حافظ ذہبی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مناقب پہ کتاب لکھی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے تبیید الصحیفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مناقب پر مستقل ائمہ محدثین نے کتابیں ترتیب دی ہیں۔ اور غیر مقلدین جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے دشمن ہیں، ان کے جو مسلمہ شخصیات اور ان کے جو بڑے ہیں، انہوں نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو ائمۃ المسلمین، امام اہل سنت اور امام اہل حدیث کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ دیکھیں کتاب تاریخ اہل حدیث، میر ابراہیم سیالکوٹی کی کتاب ہے، اس میں میر ابراہیم سیالکوٹی نے ابن تیمیہ کے حوالے سے صفحہ 78 پر ایک قول ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ امام مالک، امام احمد اور امام ابو حنیفہ وغیرہم ائمہ سلف میں سے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ ائمہ سلف میں سے ہیں، منہاج السنہ جلد 2 صفحہ 233 پر۔ کہاں تک گنتے جائیے، منہاج السنہ ایسے حوالہ جہاں سے بری پڑی ہے، اور امام ابن تیمیہ ابو حنیفہ کے حق میں دیگر ائمہ سنت کی طرح نہایت ہی حسن ظن رکھتے ہیں، کہ ابن تیمیہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھتے تھے اور ان کو امام اہل سنت اور ائمہ سلف میں تسلیم کرتے تھے۔ میر ابراہیم سیالکوٹی صاحب اسی کتاب کے صفحہ 310 پر لکھتے ہیں، صفحہ 310 پر لکھتے ہیں، دیکھیے کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ کا طریقہ اجتہاد محدثین علیہ و رحمہ کے طریق سے جدا ہے، اور آپ قیاس کو حدیث پر مقدم رکھتے تھے۔ اس کا جواب تفصیل طلب ہے، جس کا بیان مختصراً یہ ہے کہ اس عاجز زلہ ربائے علماء متقدمین کی تحقیق جو دیانت و ادب ہر دو امروں کو ملحوظ رکھ کر ہے، یہ ہے کہ حضرت امام صاحب اہل سنت اور اہل حدیث کے پیشوا تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں کیا لکھتے ہیں کہ وہ اہل سنت اور اہل حدیث یعنی محدثین کے پیشوا تھے۔ اور آگے پھر تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ ابن تیمیہ نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تعریف کی ہے۔
حافظ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ و نہایہ کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 114 پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا ان کلمات کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں، هو الامام ابو حنیفہ و اسمہ النعمان بن ثابت التیمی فقیہ العراق و احد ائمۃ الاسلام، یعنی مسلمانوں کے اماموں میں سے امام یکتا ہیں اور وہ ایک بہت بڑے امام ہیں۔ احد ائمۃ الاسلام والسادۃ الاعلام و احد ارکان العلماء و احد الائمۃ الاربع اصحاب المذاہب المتنوعہ وہو اقدمہم وفاتا لانہ ادرک اثر الصحابۃ۔ اس انداز سے حافظ ابن کثیر نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا ذکر خیر کیا ہے اور امام اعظم کا ابن کثیر نے تذکرہ کیا ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ کو بعض غیر مقلدین نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ نعوذ باللہ امام ابو حنیفہ کے مخالفین میں سے تھے، حالانکہ یہ کتاب احیاء علوم الدین امام غزالی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کی پہلی جلد کے صفحہ 41 پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور تذکرہ کرتے ہوئے ان کلمات کے ساتھ امام اعظم کی عظمت و شان کا ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فالفقہاء الذین ہم زعماء الفقہ وقادۃ الخلق عن الذین کثر اتباعہم فی المذاہب خمسۃ، کہتے ہیں کہ جو فقہ کے بڑے بڑے زعماء اور بڑے بڑے امام ہیں اور مخلوق خدا جن کی طرف رغبت کرتی ہے اور ان کے کثیر فالورز ہیں، کثیر ان کے مقلدین ہیں، وہ 5 ہیں: الشافعی و مالک و احمد بن حنبل و ابو حنیفہ و سفیان الثوری رحمہم اللہ تعالی، وکل واحد منہم کان عابدا زاہدا عالما بعلوم الآخرۃ۔ فرماتے ہیں ان میں سے ہر ایک بہت بڑا عابد، زاہد، عالم اور علوم آخرت کو جاننے والا، وفقیہا فی مصالح الخلق فی الدنیا، اور دنیا میں لوگوں کے مسائل کو جاننے والے اور بہت بڑے فقیہ تھے۔ اور خاص طور پہ صفحہ 46 پر امام ابو حنیفہ کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں: وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَلَقَدْ كَانَ أَيْضًا عَابِدًا زَاهِدًا عَارِفًا بِاللَّهِ تَعَالَى خَائِفًا مِنْهُ مُرِيدًا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى بعلمہ۔ ان پاکیزہ کلمات کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا ترجمہ اور ذکر کرتے ہیں، اور پھر آگے اسی پیرے میں جا کے لکھتے ہیں کہ فیورف بما روی عن ابن المبارک، کہ وہ بات بھی امام ابو حنیفہ کی سیرت کو پہچاننے میں بڑی عمدہ ہے جو امام عبداللہ بن مبارک نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ کان ابو حنیفہ رحمہ اللہ لہو مروت و کثرت صلاۃ، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے لیے ایک مروت تھی اور ایک بہت بڑے عبادت گزار تھے، کثرت صلاۃ تھی ان کے لیے۔ اور امام حماد بن ابی سلیمان فرماتے ہیں کانا یحیی اللیل کلہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ساری رات اللہ رب العزت کی عبادت میں گزار دیتے تھے، وہ راتوں کو زندہ کرتے تھے۔ تو اس انداز سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا تذکرہ کیا، ذکر خیر کیا۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی ذات گرامی قدر اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85 پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا تذکرہ، ان کا ذکر اس انداز سے کرتے ہیں۔ ایک مسئلے میں انہوں نے ائمہ محدثین کے اور فقہاء کے اقوال ذکر کیے ہیں، پیچھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہوا مذہب امامنا احمد بن حنبل، کہ یہ مذہب ہے، یہ موقف ہے ہمارے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا۔ چونکہ غوث پاک سرکار فروعی مسائل میں، اتحادی مسائل میں امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے، پیروکار تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے امام احمد بن حنبل کا یہ موقف ہے۔ وَأَحَدُ أَقْوَالِ الشَّافِعِي، یہی امام شافعی کے اقوال میں سے ایک قول ہے۔ اور جہاں امام اعظم کا تذکرہ آتا ہے صفحہ 85 پر لکھتے ہیں وَهُوَ مذہب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان رحمہ اللہ تعالی، اور یہی مذہب ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت
رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا ذکر امام اعظم کہہ کے کرتے ہیں، تو ائمہ محدثین اور جمہور امت کے نزدیک، امت کے جمہور علماء کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی بڑی قدر و منزلت ہے، بڑی شان ہے۔ مردود قسم کے اقوال پیش کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پہ خصوصاً غیر مقلدین جرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ امام المسلمین ہے، امام الائمہ ہے، اور امت کا 2/3 حصہ وہ ہے جو فروعی مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا پیروکار ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تعریف و توصیف امام شافعی نے بھی کی، امام یحییٰ ابن معین نے بھی کی۔ آخر میں امام محمد ابن ادریس شافعی رحمۃ اللہ کا یہ دیوان پیش کروں گا۔ دیوان الشافعی کے صفحہ نمبر 61 پر امام شافعی رحمۃ اللہ کے یہ اشعار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے حق میں بالکل اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ائمہ محدثین فقہاء امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی کس قدر و منزلت اپنے دلوں میں رکھتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ۔ فرماتے ہیں بلاد یعنی شہروں کو اور شہروں میں رہنے والوں کو مزین کر دیا، کس نے؟ امام المسلمین ابو حنیفہ، مسلمانوں کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کس چیز کے ساتھ مزین کیا؟ بے احکام و آثار و فقہ، احکام کے ساتھ، فقہ کے ساتھ اور آثار کے ساتھ۔ کس طرح کے فقہ اور آثار اور احکام تھے؟ کآیات الزبور علی الصحیفہ، جس طرح کہ زبور کی آیتیں باقی صحیفوں پر فوقیت رکھتی تھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے جو آثار تھے وہ باقی علماء اور باقی ائمہ کے مقابلے میں اس طرح فوقیت رکھتے تھے۔ فما بالمشرقین لہو نذیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ، فرماتے ہیں نہ مشرقوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا کوئی نظیر ہے، نہ مغربوں میں ان کا کوئی نظیر ہے، ولا بکوفہ، نہ ہی ان کا کوفے میں کوئی نظیر ہے۔ فرحمت ربنا ابدا علیہ، کہ امام ابو حنیفہ پر ہمارے رب کی رحمتیں ہمیشہ ہوں، مدل ایام ما قرأت صحیفہ، جب تک صحیفہ پڑھا جائے اس وقت تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی ذات گرامی قدر پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ تو یہ ائمہ محدثین کی آراء اور ان کے توصیف و ثنا کے حوالے سے اقوال تھے جو انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے حق میں پیش کیے۔